یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کر لیتے ہیں۔ لکھیم پور کھیری تشدد ایس آئی ٹی نے 5000 صفحات کی چارج شیٹ داخل کی، مرکزی وزیر کے بیٹے آشیش کو بنایا اہم ترین ملزم۔ للدید اسپتال سری نگر میں دلدوز معاملہ، مٹھائی کے چکر میں نوزائیدہ بچی کی موت، مچا ہنگامہ۔ عاشق کو بلا کر بہو نے ساس سسر کو اتارا موت کے گھاٹ، گھر میں ملی نصف جلی لاش۔ سانبا ضلع کے رام گڑھ سیکٹر میں ہتھیاروں کی بڑی کھیپ ضبط کرنے کا دعویٰ۔ ہندوستان میں شرح بے روزگاری 4 مہینے کی اعلیٰ سطح پر پہنچ گئی۔ نیٹ پی جی معاملہ، مرکز نے کی فوری سماعت کے لیے سپریم کورٹ سے اپیل۔ یوگی حکومت کی بدعنوانی بے نقاب کرنے کی وجہ سے مجھے نشانہ بنایا گیا، ڈاکٹر کفیل خان کا بیان۔ نواب ملک کے ذریعے این سی بی کی ایک اور جعل سازی کا انکشاف۔ ہریدوار اشتعال انگیز تقریر معاملے میں 5 رکنی ایس آئی ٹی کی تشکیل۔ یمن حوثیوں کے حملے میں 4 شہری لقمۂ اجل۔ ترکی نے 2021 عیسوی میں اپنی برآمدات کے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے۔ اسرائیلی جیل میں بے گناہ فلسطینی قیدی کی 140 دنوں سے بھوک ہڑتال جاری۔ مالی کی سیاسی جماعتوں نے بحالی جمہوریت کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ عراق میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی دوسری برسی پر عام تعطیل کا اعلان۔ دھماکہ خیز مواد سے لیس 2 ڈرون طیارے ناکارہ بنا دیے گئے عراق میں۔ اسرائیلی فورسز نے 18 فلسطینیوں کو کیا گرفتار۔ کویت میں شدید بارشوں نے روزمرہ کی زندگی کو کر دیا مفلوج۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ یو پی کے لکھیم پور کھیری ضلع میں 3 اکتوبر کو ہوئے تکونیا تشدد سانحہ معاملے میں پیر کو ایس آئی ٹی نے سی جے ایم کورٹ میں چارج شیٹ دائر کر دی ہے۔ ایس آئی ٹی نے 5000 صفحات میں مرکزی وزیر مملکت اجے مشرا کے بیٹے آشیش مشرا کو اہم ملزم بنایا۔ جانچ کے دوران ایس آئی ٹی نے مرکزی وزیر کے قریبی وریندر شکلا کا نام چارج شیٹ میں بڑھایا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وریندر شکلا پر دفعہ 201 لگائی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق وریندر شکلا پر ثبوت چھپانے کے الزام بھی لگے ہیں۔ یہ جانکاری استغاثہ فریق کے وکیل ایس پی یادو نے دی۔ لکھیم پور کھیری تشدد معاملے میں پہلے 13 افراد ملزم بنائے گئے تھے، جو بڑھ کر کے 14 ہو گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، للدید اسپتال کے وارڈ میں محمد امین اپنی اہلیہ شفیقہ سے آنسو اور سسکیاں چھپانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، لیکن شفیقہ بار بار سوال کر رہی کہ اس کا بچہ کہاں ہے۔ اس پر وہ بہانے بنا کر باہر آتا ہے، ہچکیاں لے کر وارڈ کے باہر روتا رہتا ہے۔ اس کے سوا اس کے پاس کوئی جواب نہیں، کیونکہ اس کے بچے کا انتقال پیدا ہونے کے چند ہی وقت کے بعد ہی ہوا۔ محمد امین کا کہنا ہے کہ اس کے بچے کا قتل ہوا ہے، وہ بھی ٹی گارڈز کے ذریعے۔ جی ہاں، کپواڑہ کے چیپورہ لولاب کے محمد امین اپنی اہلیہ کو لے کر کل کپواڑہ سے للدید اسپتال آئے تھے کل۔ انہیں یہاں کے لیے باقاعدہ ریفر کیا گیا۔ محمد امین کے مطابق یہاں رات 12 بجے اس کی بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا۔ بچے کو صحت کے کچھ مسائل درپیش تھے، اور ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ اس بچے کو فوراً اسپتال کی انتہائی نگہداشت والی یونٹ یعنی نیکو لے کر جاؤ۔ محمد امین کا کہنا ہے کہ وہ بچے کو لے کر جلدی نکلے، لیکن دروازے پر انہیں سیکورٹی پر مامور 2 خواتین نے روک لیا۔ انہوں نے مٹھائی کا تقاضا کیا۔ محمد امین کا کہنا ہے کہ انہوں نے 800 روپے دے دیے، لیکن یہ 2 خواتین 200 روپے اور دینے کا تقاضا کرنے لگے، اور اس کی منت سماجت کے باوجود انہیں 10 منٹ تک روکے رکھا۔ کا ماننا ہے کہ جب وہ بچے کو لے کر وہاں پہنچے تب تک بچے کی وفات ہو چکی تھی۔ اس معاملے پر اسپتال میں ہنگامہ مچ گیا ہے اور نعرے بازی شروع ہو گئی۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر مظفر نے ایک چینل کو بتایا اس معاملے میں 2 سیکورٹی سے وابستہ خواتین کو بے دخل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، پنجاب کے ہوشیار پور
سے رشتوں کو تار تار کر دینے والا ایک معاملہ سامنے آیا ہے۔ یہاں ایک خاتون نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر عمردراز ساس سسر کو بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ مہلوک شخص سابق فوجی اہلکار تھا۔ خاتون کا شوہر بیرون ملک میں رہتا ہے اور دونوں کی تقریباً 1 سال پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ فی الحال قتل کے دونوں ملزم پولیس کی گرفت میں ہیں۔ ہوشیارپور ضلع کے سامنے جاجا گاؤں میں بہو نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر 56 سالہ سابق فوجی ان کی اہلیہ کا مبینہ طور پر قتل کر دیا، ان کی لاشوں کو جلا دیا۔ پولیس نے اتوار کو یہ جانکاری دی ہے اور ٹاڈا کے پولیس سپرنٹنڈنٹ راج کمار نے بتایا کہ سابق فوجی اہلکار منجیت سنگھ ان کی اہلیہ گرمیت کور کی جزوی طور پر جلی ہوئی لاشیں ہفتے کی رات جاجا میں ان کی رہائش گاہ سے ملی ہیں۔ ناظرین، سرحدی حفاظتی فورس بی ایس ایف نے پیر کی صبح سامبا ضلع کے رام گڑھ سیکٹر میں ہتھیاروں کی ایک بڑی کھیپ ضبط کر لی ہے۔ بی ایس ایف کے مطابق سرحد کے قریب پیٹرولنگ کے دوران بی ایس ایف جوانوں نے جھاڑیوں میں چھپائی گئی ایک بوری کا پتہ لگایا۔ چھانبین کے بعد اس بوری سے کافی مقدار میں اسلحہ اور گولی بارود برآمد کیا گیا ہے۔ برآمد کیے گئے ہتھیاروں میں 3 AK-47 رائفلیں، 4 پستول، 5 AK میگزین، 7 پستول میگزین اور دیگر گولہ بارود شامل ہے۔ گولہ بارود کے علاوہ بوری سے 5 پیکٹ ہیروئن بھی ضبط کیے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، سینٹر فار مانیٹرنگ انڈین اکانومی CMIE کے اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان کی شرح بے روزگاری دسمبر میں 4 ماہ کے اعلیٰ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ دسمبر میں بے روزگاری شرح بڑھ کر 7.9% ہو گئی ہے، جو کہ نومبر ماہ میں 7% تھی۔ دسمبر کی یہ شرح اگست میں 8.3% کے بعد سے سب سے زیادہ ہے۔ غورتلب بات ہے کہ مئی 2021 میں ہندوستان میں شرح بے روزگاری سب سے زیادہ درج کی گئی تھی۔ ناظرین، مرکزی حکومت نے پیر کو سپریم کورٹ سے قومی اہلیت و داخلہ ٹیسٹ NEET PG کاؤنسلنگ معاملے کی سماعت میں تیزی لانے کی درخواست کی ہے۔ جسٹس DY چندرچوڑ کی سربراہی والی بینچ کے سامنے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا مرکزی حکومت کی جانب سے پیش ہوئے اور کہا کہ NEET اور PG معاملے کی جلد سماعت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے عدالت سے اپیل کی کہ 6 جنوری کو پہلے سے طے شدہ شیڈول کے بجائے منگل کو سماعت کی جائے۔ ناظرین، گورکھپور کے BRD میڈیکل کالج و اسپتال میں بچوں کی اموات کے معاملے میں 2017 میں سرخی میں آئے ماہر اطفال ڈاکٹر کفیل خان نے آج کلکتہ پریس کلب میں اپنی کتاب دی گورکھپور ہاسپٹل ٹریجڈی کی اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ مجھے مسلم ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا، بلکہ میری جگہ کوئی بھی ڈاکٹر ہوتا، چاہے اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہوتا، اس کو اسی طرح نشانہ بنایا جاتا، کیونکہ میں اور میرے ساتھ دیگر جونیئر ڈاکٹروں نے اس رات درجنوں بچوں کی جان کی حفاظت کر کے گورکھپور میں جاری میڈیکل گھپلے کو بے نقاب کر دیا تھا۔ ڈاکٹر کفیل خان یوگی حکومت کی سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس پورے واقعے کے لیے حکومت خود ذمہ دار ہے، مگر اپنی ناکامیوں اور کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے مجھے نشانہ بنایا گیا اور میری آواز کو خاموش کرانے کے لیے ہر طرح کے حربے آزمائے گئے۔ مجھے جیل میں ڈال دیا گیا، میرے گھر والوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی گئی، میرے بھائی کے کاروبار کو نقصان پہنچایا گیا۔ ناظرین گرامی، کچھ عرصے کے تعطل کے بعد NCP کے قومی ترجمان و اقلیتی امور کے وزیر نواب ملک نے کل ایک بار پھر نارکوٹکس کنٹرول بیورو یعنی NCB کی ایک اور جعلسازی کو میڈیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ انہوں نے 2 آڈیو کلپ پیش کی ہیں، جن میں سے ایک میں میڈی نامی ایک بینچ گواہ کو NCB کا کرن بابو نامی ایک آفیسر پرانے کیس میں بیک ڈیٹ جواب درج کرنے کے لیے طلب کرتا ہے، جبکہ دوسرے آڈیو کلپ میں بینچ گواہ NCB کے زونل ڈائریکٹر سمیر وانکھیڑے کو کرن بابو کے ذریعے طلب کیے جانے کی اطلاع دیتا ہے، جس پر وانکھیڑے بینچ گواہ کو بلا خوف کرن بابو کو کہنے کے مطابق عمل کرنے کو کہتے ہوئے سنے جا سکتے ہیں۔ یہ آڈیو کلپس پیش کرتے ہوئے نواب ملک نے NCB پر نہایت سنگین الزامات عائد کیے ہیں اور کہا ہے کہ NCB ہنوز جعلسازی میں مصروف ہے۔ ناظرین گرامی، اتراکھنڈ کے ہریدوار دھرم سنسد میں مبینہ اشتعال انگیز تقریر کے معاملے میں پولیس نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے اس معاملے کی جانچ کے لیے پولیس سپرنٹنڈنٹ SP سطح کے افسر کی سربراہی میں 5 رکنی خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ہے۔ DIG گڑھوال کرن سنگھ ننگنیال کا کہنا ہے کہ قصور پائے جانے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ شمالی ہریدوار کے وید نکیتن میں منعقدہ 3 روزہ دھرم سنسد میں وسیم رضوی ملعون عرف جتیندر نارائن تیاگی، سنت دھرم داس، سادھوی اناپورنا بھارتی کو نامزد کرنے کے بعد پولیس نے داسنا کالی مندر کے مہنت کہلائے جانے والے دہشت گرد اور جونا اکھاڑے کا مہنت مہا منڈلیشور سوامی یتی نرسمہانند اور دھرم راج نامی لوگوں کے خلاف معاملے نامزد کر لیے گئے ہیں۔
ناظرین، یمن میں ایک بازار میں حوثی باغیوں کے حملے کے نتیجے میں 4 شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یمن کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سبا نے مقامی ذرائع کے مطابق حوثی باغیوں نے صبح شبوہ کے قصبے عزیلان میں عوامی بازار پر راکٹ حملہ کیا ہے۔ حملے میں 4 شہری جاں بحق ہوئے، 6 شہری زخمی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ حملے کے باعث بازار کے قریب واقع گیس اسٹیشن میں آگ بھڑک اٹھی تھی، آس پاس کے علاقے کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ حوثیوں نے ابھی تک اس حملے کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ ناظرین، صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ 2021 میں برآمدات کے اعداد و شمار ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ صدر اردگان نے استنبول میں منعقدہ پریس کانفرنس میں 2021 کے لیے غیر ملکی تجارت کے اعداد و شمار پیش کیے تھے۔ صدر اردگان نے کہا کہ ترکی بحرانوں پر قابو پانے والا ہی نہیں بلکہ بحرانوں کو اپنے حق میں بدلنے والے ملک کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2021 میں ہماری کل برآمدات میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 32.9% اضافہ ہوا ہے اور یہ 225 بلین یعنی $368 ملین تک پہنچ گئی ہے، جو کہ ایک نیا ریکارڈ ہے۔ ناظرین، اسرائیلی جیل میں بے گناہی کی سزا بھگتنے والے ایک فلسطینی قیدی کی مسلسل بھوک ہڑتال کی وجہ سے طبیعت کافی بگڑ چکی ہے، جس کے باعث عالمی سطح پر تشویش میں اضافہ ہو گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق قیدی نے خود کو کسی الزام یا ٹرائل کے بغیر جیل میں رکھے جانے کے خلاف احتجاج کے طور پر پچھلے 4 مہینوں سے بھوک ہڑتال شروع کر دی تھی۔ ناظرین، مالی کی بڑی سیاسی جماعتوں کی اتحاد نے ملک کی فوج کا وہ منصوبہ مسترد کر دیا ہے جس کے مطابق ملک میں 5 سال کے اندر جمہوریت بحال کر دی جائے گی۔ ان 10 سیاسی جماعتوں کے مطابق فوج کی طرف سے 5 سال میں جمہوریت کی بحالی کا منصوبہ اپنی طوالت کے باعث نامناسب اور ناقابل قبول ہے۔ واضح ہے کہ فوجی حکام نے منصوبہ گزشتہ ہفتے کے روز مغربی افریقی ممالک کے بلاک ایکواس کی قیادت کو پیش کیا تھا۔ اس منصوبے پر بحث کے لیے ایکواس کی رکن ریاستوں کا ایک اجلاس اتوار 9 جنوری کو ہوگا۔ ناظرین، عراق میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی اور حشد المہندس کے نائب چیئرمین ابو مہدی المہندس کی دوسری برسی کے موقع پر 14 صوبوں میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ عراق میں ایرانی پاسدار انقلاب کی قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی، ایران نواز حشد کے ڈپٹی چیئرمین ابو مہدی الانجینئر کی دوسری برسی کے موقع پر یادگاری تقریبات اور احتجاجی مظاہرے منعقد کیے گئے۔ شعبی تنظیم تقریب کی برسی کی وجہ سے 14 صوبوں میں بغداد، صلاح الدین، انبار، موصل، دیال، وسیعت، ذکر، بابل، بصرہ اور نجف، کربلا، میسان، دیوانے اور کرکوک میں عام تعطیل کا اعلان کیا گیا۔ ناظرین، عراق کے بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دھماکہ خیز مواد سے لیس 2 ڈرون طیارے ناکارہ بنا دیے گئے۔ سیکرٹری ذرائع سے موصول معلومات کے مطابق قبل از امریکی فوجیوں کی تعیناتی کے دوران وکٹوریا ایئر بیس کے نام سے پہچانے جانے والے بغداد ایئرپورٹ کے ڈپلومیٹک زون کو دھماکہ خیز مواد سے لیس ڈرون طیاروں سے ہدف بنانے کی کوشش کی گئی۔ مذکورہ ڈرون طیاروں کو ایئر ڈیفنس سسٹم کی مدد سے ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ واقعے میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ ناظرین، اسرائیلی فورسز نے کل شام مغربی کنارے القدس میں کی گئی کئی کارروائیوں کے دائرہ کار میں 18 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ فلسطینی سرکاری ذرائع کی جانب سے دیے گئے بیانات میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوجیوں نے جنین میں 3، رام اللہ میں 5، تل کریم اور ہیبرون میں 4 افراد اور بیت المقدس میں 1 شخص کو گرفتار کیا۔ بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے القدس میں 2 بھائیوں سمیت 5 افراد کو حراست میں لے لیا۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے القدس میں اکثر فلسطینیوں کو مطلوب ہونے کی بنیاد پر گرفتار کرتے ہیں۔ ناظرین، کویت میں مؤثر ہونے والی شدید بارشوں سے روزمرہ کی زندگی مفلوج ہو کر کے رہ گئی ہے اور ملک گیر تعلیمی سرگرمیوں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اختتام الہفتہ کویت میں شدید بارش ہوئی، ملک کے متعدد علاقوں میں سڑکیں زیر آب آ گئیں، آمد و رفت میں خلل آیا اور کئی گاڑیاں پانی میں پھنس گئیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری بیان کے مطابق کویت کے بعض علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی اور 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار آندھی کا امکان ہے۔ ملک میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے سے کویت کی وزارت داخلہ نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ وہ لازمی نہ ہونے کی صورت میں اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی گئی۔ مجھے آپ پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا